لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس آیہ کریمہ کی ذیل میں نے پچھلے 3 مجلسوں میں کچھ معروضات پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفاً اس طرح سے کہ وہ صف اور پرا باندھ کر قتال کرتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اور یہ صف یا پرا ان کا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ ثابت قدمی ان کی نوعیت ہوتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس آیہ کریمہ کے مصداق مجھے ایک جماعت کے طور پر سوائے کربلا کے اصحاب امام حسین کے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے، گرچہ ثابت قدمی اور اس طرح کی ثابت قدمی جنگ بدر میں بھی ملی ہے، جنگ احد میں بھی ملی ہے، جنگ خیبر میں بھی، جنگ خیدق میں بھی ملی ہے، لیکن بطور جماعت، ایک جماعت کی طرح میرے نظر میں ایسی ثابت قدمی اور کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کے پہلے جب واقعات کربلا میں نے پچھلے 3 ویڈیو میں بیان کیے ہیں، تو ابن سعد کے تیر سے یہ مارکا شروع ہوا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا ویسے ویسے میں نے اپنے بیان میں آگے آپ لوگوں کو بیان کیا ہے۔ جو مبارزہ طلبی جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کے ساتھ ہوئی، یا جو نافع ابن ہلال بجلی کے ساتھ ہوئی، یا جناب حر کے ساتھ ہوئی، میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک میمنے کا حملہ جو کہ میسرے پر ہوا، یعنی عمرو بن حجاج زبیدی کی فوج نے جب حملہ کیا تو ایک پہلا حملہ اس کا ناکام ہوا تھا، دوسرا حملہ اس کا کامیاب اس معنی میں ہوا کہ اس میں جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، اور جو تیسرا اس کامیابی سے ہمت بندھی اور شمر ذی جوشن نے اپنے میسرہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی فوج پر حملہ کیا، جس میں عبداللہ ابن عمیر کلبی انہوں نے نمایاں حصہ لیا لیکن شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ پچھلے ویڈیو میں نے جو نام بتائے تھے جناب عبداللہ عمیر کلبی کے شہادت کے سلسلے میں، اس کی تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جو نام میں نے بتائے تھے کہ مسلم ابن عبداللہ زبابی اور عبداللہ بن خشکارہ بجلی، یہ در حقیقت دونوں جناب مسلم ابن اوسجہ کے قاتل ہیں، اور ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن حی تمیمی یہ دونوں قاتل ہیں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کے۔ اس کے بعد میں نے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کے زوجہ کی شہادت کا بھی قصہ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اب یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ اس حملے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے 1-2 صحابی انفرادی طور پر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اب تک ابھی ظہر کے وقت میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ باقی ہے۔ اس درمیان میں اس لیے کہ 1 گھنٹے کے پہلے ایک جو بہت بڑا حملہ ہوا جسے تاریخ میں حملہ اولا کے نام سے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے بہت سارے افراد، 50 افرادوں کا نام لیا گیا ہے جو شہید ہو گئے۔ ایک 72 کی فوج میں اگر 50 شہید ہو جائیں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پہلے بھی اکا دکا آدمی جاتے رہے اور جوش شجاعت دکھاتے رہے۔ شیخ محمد سمادی نے اپنی کتاب میں مقاتل میں ابصار العین فی اصحاب الحسین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، گرچہ جو انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے تو ان 5 اصحاب حسین کا تو تذکرہ اکثر مقاتل میں ہے۔ ان میں
جن کا نام ہے، یہ 5 حضرات ایک ساتھ کوفہ سے آئے تھے، جن کا نام تھا عمرو بن خالد اسدی سیدادی۔ ایک ان کے غلام تھے جن کا نام تھا سعد، وہ سعد مولا بن عمرو بن خالد اسدی سیدادی۔ ایک اور غلام تھے جن کا نام تھا مجمع بن عبداللہ آئزی، اور ان کے ایک فرزند بھی تھے جن کا نام تھا آئز بن مجمع بن عبداللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کے غلام تھے جن کا نام تھا جنادہ بن حارث سلیمانی۔ یہ 5 افراد نے ایک ساتھ امام سے اجازت لے کر کے فوج عمر سعد پر حملہ کر دیا۔ یہ اتنا زیادہ جوش شجاعت میں بھرے ہوئے تھے، امام کی نصرت میں اتنا زیادہ یہ جوش میں تھے کہ یہ قتال کرتے ہوئے ان لوگوں نے ساری احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا، اور یہ قتال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوج عمر سعد نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہ بیچ میں گھر گئے۔ جب یہ گھر گئے قتال کرتے ہوئے، اب امام مظلوم کی قدر شناسی پر آپ غور کیجئے کہ اپنے ایک ایک اصحاب کے وہ کتنے قدردان تھے کہ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ ہمارے 5 اصحاب جو وہاں جا کر گھر گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت عباس مولا علمبردار جو کہ اپنے بھائی تھے ان کو بلایا اور کہا بھیا یہ ہمارے 5 جو کوفہ سے آئے تھے ہمارے وفادار یہ فوجوں میں گھر گئے ہیں، تم جا کر کے ان کی مدد کرو۔ یہاں پر ایک تو امام حسین علیہ السلام کی قدردانی، اور دوسری بات کہ ان کو اپنے بھائی کے شجاعت اور حکمت عملی پر بھروسہ کہ 5 کی مدد کے لیے ایک اکیلے عباس کو بھیج رہے ہیں، یہ امام کا بھروسہ تھا۔ اور حضرت عباس کی شجاعت کا ذکر ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، وہ اس طرح قتال کرتے ہیں کہ فوج یزیدی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، فوج یزیدی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور اس طرح وہ ان لوگوں کو اپنے اس میں حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ یہ 5 آدمی کو حفاظت میں لے کر کے واپس لاتے ہیں۔ یہ جب واپس لا رہے ہیں تو اپنے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ دوبارہ یہ فوج حملہ نہ کرنے پائے۔ فوج اتنی غصے میں تھی کہ ہاتھ آیا ہوا شکار جا رہا ہے، نتیجہ کہ فوج مستقل پیچھا کر رہی تھی، اور حضرت عباس علمبردار قتال کرتے آ رہے تھے اور ان کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب امام کے فوج کے قریب پہنچنے کو ہوئے تو وہ فوج بہت قریب آ گئی تھی، وہ فوج قریب آ گئی، اور اس وقت یہ جو مجاہد تھی یہ اتنے جوش میں بھر گئے کہ ان لوگوں نے حضرت عباس کی حفاظت کو توڑ کر کے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جب یہ دوبارہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور اس جوش سے شمشیر زنی کی، جبکہ آلریڈی یہ لوگ پہلے سے ہی کافی زخمی ہو چکے تھے، یہ ایسی زبردست ان لوگوں نے شمشیر زنی کی ہے کہ آخر کب تک لڑتے۔ یہ 5 حضرات وہاں شہید ہو گئے، اور حضرت عباس علمبردار مایوس ہو کر بھائی کی خدمت میں واپس آتے ہیں اور آ کر کے پورا بیان کرتے ہیں، اللہ دعائے خیر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ عباس علمبردار کی مخصوص شجاعت، یہ قدردانی اپنے اصحاب کی، اور اصحاب کی شجاعت اور اصحاب کا جذبہ فداکاری، یہ ساری چیزیں واقعہ کربلا میں نظر آتی ہیں۔ دوسری چیز اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ، جس میں ایک منہج بن سہم مولا امام حسن، اور کسی نے لکھا ہے حدائق وردیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ نہیں ہے مولا حسین کے غلام تھے، جو ان کی بھی شہادت اول میں ہی ہوئی ہے۔ ابھی یہ یہاں تک کہ حالات جب پہنچے، اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ، اس کے کچھ اور لوگوں کی شہادتیں ہیں، لیکن میں اس اختصار سے کام لیتے ہوئے اب حملہ اولیٰ کی طرف آتا ہوں کہ حملہ اولیٰ ہے کیا، جس کا تاریخوں میں بہت تذکرہ آیا ہے۔ اب عضلہ بن قیس، تاریخ طبری کا بیان ہے جو کہ اہل سنت کی بہت معتبر تاریخ مانی جاتی ہے، ان کا بیان ہے کہ عضلہ بن قیس نے کہا اپنے ابن سعد جو کمانڈر ہے اس کے پاس عبد الرحمن بن حسین کو بھیجا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی فوج نے صبح سے لے کے اب تک کس بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں پریشان ہو کے رہ گیا ہوں، ہم لوگ کسی طرح سے ان پر قابو نہیں پا رہے۔ یہ اس کا بیان جو کہ طبری نے لکھا کہ ایسا قتال ہوا،
ایسا زبردست قتال امام حسین علیہ السلام کی فوج نے کیا۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں درج ہیں۔ ایک طرح سے یہ ابن سعد کی فوج کی تسلیم شکست کہی جا سکتی ہے کہ 72 کے مقابلے میں یہ 30,000 کی فوج اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے، اور وہاں عمر سعد کے پاس نے پیغام بھیجا کہ میرے پاس کچھ اور فوج بھیجیے، کچھ پیادے بھیجیے، کچھ تیر انداز بھیجیے۔ جب پیادوں کی باری آئی تو پیادوں کا وہاں جو افسر تھا اس کا نام تھا شبش بن ربی۔ یہ کوفہ کے پیادوں کا افسر تھا شبش بن ربی۔ شبش بن ربی کی میں نے پہلے بھی کہا کہ تاریخ میں اس کی شخصیت عجیب ہے، اور اس کے رنگ بدل، جس کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں زیادہ تر لوگوں نے، علماء نے کہا ہے اس کو چمیلین یا گرگٹ سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی پوری تاریخ کبھی موقع ہوگا تو بیان کریں گے کہ کس طرح یہ رنگ بدلتا تھا اور کس طرح یہ کبھی ان کا ساتھ دیتا تھا، کبھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ تو یہاں پر شبش بن ربی کو جب عمر سعد نے پیغام بھیجا کہ اب تم کیا کر رہے ہو، تم آؤ اس کی مدد کے لیے، تو شبش بن ربی کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت اور اس کے لیے اتنی فوج ناکافی سمجھی جائے، اور مجھ جیسے بڑے سردار کو تکلیف دی جائے کہ تم جاؤ اور جا کر کے تم مقابلہ کرو۔ یہ میرے جیسے بڑے سردار کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے۔ کچھ لوگ حسن ظن رکھتے ہیں، مطلب خوش فہمی جو کہا جائے کہ شبش بن ربی کو امام حسین علیہ السلام سے دراصل قتال کرنا، مقابلہ کرنا منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے ایسا کہا۔ لیکن بعد کی جو تاریخیں ہیں یا جو اس کے اور کلمات ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اس نے یہی کہا کہ میرے ایسے بڑے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تم لوگوں کے لیے بڑے ننگ اور عار کی بات ہے کہ اتنی فوج ناکافی سمجھی جائے، اور مجھ جیسے آدمی کو نتیجہ یہ کہ کسی طرح یہ تیار نہیں ہوا، اور عمر سعد نے بدرجہ مجبوری حسین بن تمیم کو کہا، جو کہ فوجیہ جو کہ یہ قادسیہ کہ فوج کو جو وہاں حفاظت کے غرض سے معمور تھا اور بعد میں آ کر کے عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، وہ بھی کربلا میں موجود تھا۔ تو اس کے لشکر کو، جو 4,000 کا لشکر ہے، اس کو اس نے معمور کیا کہ تم جاؤ، اور اس کے ساتھ 500 جو ٹرین یا پوری طرح سے مشاق تیر انداز تھے ان کو بھیجا گیا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے امام حسین کی فوج سے مقابلہ کرو۔ اب دیکھیے کہ تیر اندازی جو ہے یہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہی ایک بزدلانہ کارروائی سمجھی جاتی ہے، اور جب 30,000 کی فوج ایک 72 کی فوج پر تیر اندازی کرے تو اس کی بزدلانہ کارروائی کا کیا درجہ ہوگا۔ بہرحال جو لوگ جنگ کے حالات پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تیر اندازی کے لیے ایک فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پہلی بار جو تیر اندازی ہوئی، جس میں سب سے پہلا تیر وہ عمر سعد نے چھوڑا تھا، اس وقت دونوں فوجیں چونکہ ایک دوسرے پر جب صفا راستہ ہوتی ہیں تو بیچ میں ایک میدان کارزار ہوتا ہے جس میں عموماً جنگیں ہوا کرتی ہیں، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے فاصلے پر قیام پذیر ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ تو یہ فاصلہ، جب تیر اندازی کے لیے ایک فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس فاصلے کے اگر زد میں ہی تیر اندازی ہو تب وہ کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن جب شروع میں جب تیر اندازی ہوئی، جب اس وقت دونوں فوجوں کے بیچ میں ایک کافی فاصلہ تھا، اور اس فاصلے سے تیر اندازی کا اتنا اثر ممکن بھی نہیں تھا۔ جب تیر چھوڑا عمر سعد نے کہ یہ میرا پہلا تیر ہے، لوگ گواہ رہنا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری فوج نے تیر چھوڑا۔ 30,000 میں اب جتنی نفری نے اس کے ساتھ تیر روانہ کیا ہو، یہ تیر کیونکہ کافی فاصلے سے کیا گیا تھا، اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ صرف یہ اعلان جنگ اور یہ ایک طرح سے قاصد کا اس نے کام کیا، ایک طرح سے اعلان جنگ کیا کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن جو دوسرا حملہ ہے، اس میں جو تیر اندازی ہوئی ہے، اس میں حسین بن تمیم کی فوج جو کہ 4,000 افراد پر مشتمل تھی، اس کو یہ حکم تھا کہ وہ آہستہ آہستہ امام کے لشکر کے قریب ہوتے جائیں، اور یہ جو 500 تیر انداز ہیں وہ اس طرح سے اپنے کو یہ کر لیں، مقرر کر لیں کہ یہ کر لیں کہ یہ جو 72 افراد ہیں یہ پوری طرح ان کے زد کے اندر آ جائیں،
اور یہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف یہ فوج بڑھتی گئی، اور یہ لوگ جب بالکل ایک فاصلے کے اندر آ گئے جہاں سے تیر اندازی پوری طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، تب یہ 500 کمانیں، یہ 72 کو ایک ساتھ نشانہ بنا کر کے یہ 500 کمانیں تو کم از کم، اس کے علاوہ حصین بن تمیم جو 4000 افراد تھے ان کی فوج کے بھی تیر انداز اس میں بھی تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے تیر روانہ کیے ان 72 افراد پر۔ اب کوئی آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ 72 افراد کو نشانہ لیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے 500 افراد نے گھیر کے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے، تیر سے بچنا کے لیے نہ کوئی ڈھال کام آتی ہے، نہ کوئی نیزہ کام آتا ہے، نہ تلوار کام آتی ہے۔ تیر سے بچنا صرف یہی ممکن ہے کہ تیر کے وار کو خالی دیا جائے، لیکن اب جگہ کتنی بچی؟ 500 افراد چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور 72 انسانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ 72 جائیں گے کہاں؟ جہاں بھی جائیں گے وہ 500 کے تیر اندازی کے اس کے رینج سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے کہ یہ جب 72 کے فوج پر یہ 500 تیر انداز کلوز ہو گئے اور حصین بن تمیم کی 4000 کی افواج بالکل قریب ہو گیا، تیر اندازی جب شروع ہوئی تو اب امام کے 72 افراد کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا سوائے کہ ان لوگوں نے ان تیروں کو اپنے سینوں پر روکا اور تلواریں لے کر کے یہ لشکر یزید میں گھس گئے اور ان لوگوں نے قتال شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ تیر سے کچھ لوگ زخمی ہوتے گئے اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ جنگ مغلوبہ جو شروع ہوئی اس میں امام حسین کی فوج نے ان لوگوں کو کافی یزیدی فوج کو نقصان پہنچایا اور کافی ملعونوں کو فنار کیا، بہت لوگوں کو فنار کیا۔ اب یہ بتانا یہاں پر مشکل ہے، اس لیے کہ اتنے زیادہ وہاں دھول اور گرد غبار اڑی کہ کوئی بھی تاریخ داں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہاں پر حقیقتاً ہوا کیا۔ لیکن ایک چیز جو دیکھا گیا کہ یزید کی فوج کو نقصان بہت زیادہ پہنچا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بھی فوج بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اسی کو کہا گیا ہے تاریخ میں حملہ اولا، اور 50 افراد اس میں امام حسین کے جاں بحق ہو گئے۔ تاریخ میں یہی حملہ اولا، اور یہ ظہر کے نماز کے 1 گھنٹہ پہلے واقع ہوا تھا۔ اس میں بہت سے امام حسین کے، اب آپ خود بھی سوچیں کہ 72 افراد میں 50 کی نفی کم ہو جائے تو کتنے لوگ بچیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم لوگ بچیں گے۔ اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ حملہ اولا کا تذکرہ کیا، اور بیچ میں بہت سارے جو اور لوگ قتل ہوئے ہیں جو 1-2 کر کے جاتے گئے ہیں، میں ابھی ان کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ کچھ چیزیں ہی اور بیان کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو ظہر کی نماز کا وقت آیا ہے تو ظہر کی نماز کیسے ادا کی گئی اور کس طرح، دیکھیے یہ 2 فوجیں ہیں، ایک تو فوج امام حسین علیہ السلام کی ہے، دوسری فوج یزید کی فوج ہے، اور دونوں ہی اس بات کے یہ ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم اسلام کے حامی ہیں، ہم اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ زبان سے کلمہ ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام حقیقتوں کے ماننے کا نام ہے۔ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے ذہن اور دل میں راسخ ہے اور زبان صرف اس کا اظہار کرتی ہے تو یہ تو اسلام ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صرف زبان سے کہے اور دل سے اسلامی اصولوں کے خلاف کرے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں افواج، ان میں کون گرچہ دونوں ہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حقیقی اسلام ہیں، تو اب یہ تو تمام لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسلام کے اصولوں کا کس نے دفاع کیا، اسلام کے اقدار کو کس نے سربلند کیا، اور کون اسلام کے اقدار کو پامال کرتا گیا اور کون اسلام کے اصولوں کے خلاف گیا۔ یعنی ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنا ذرا سا بھی وہ ذہن پر زور دے گا تو اسے رحمان کا لشکر اور شیطان کا لشکر کو پہچاننے میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج 8 محرم ہو گئی۔ اگلے ویڈیو میں
میں کچھ کیفیت کربلا کی بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 8 محرم سے کربلا کی کیفیت کیا ہو۔ اس کے بعد میں اسی بیان کو آگے بڑھاؤں گا، ہو سکتا ہے اگلے ویڈیو میں وہ نماز ظہر کی کیفیت میں بیان کروں۔ اس کے پہلے 2-4 جملے 1-2 آدمی کے، اور اب تک تو میں صحابہ جو امام کے ہیں ان کے حالات بیان کرتا رہا۔ آج میری خواہش تھی کہ عباس علمبردار کی شہادت بھی پڑھوں گا، لیکن اب وقت کی کمی ہے، اس لیے ایک غلام کی جو 2 غلام کا جو وہاں پر شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ دونوں شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ ایک تو جان بن ہری اور دوسرے جناب واضح ترکی۔ یہ واضح ترکی یہ حافظ قرآن بھی تھے، ان کا واقعہ ابھی میں بیان نہیں کرتا ہوں، جناب جان ہری کا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا ویڈیو کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جناب جان ہری، یہ کہیں حوی بھی لکھا ہے، کہیں جان ہری بھی لکھا، ابن ہری بھی لکھا ہے، بہرحال جان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اور یہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ ابو ذر غفاری کی شہادت کے بعد یہ خاندان اہل بیت سے منسلک ہو گئے، جناب حسن کی خدمت میں رہے، ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ رہے۔ شب عاشور امام کی تلواروں پر سیقل کر رہے ہیں، اس وقت وہ آتے ہیں اور صبح عاشور میں آتے ہیں اور آ کر امام سے اجازت طلبی کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اے جان، تم ہمارے ساتھ آئے تھے کہ کچھ تمہاری آسائش ہوگی، آرام کچھ ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن تم ہمارے ساتھ اس آزمائش اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ جناب جان نے کہا، ان کی معرفت دیکھیے، ہم لوگ قربان جائیں ان کی معرفت پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا اچھے دنوں میں تو آپ کے ساتھ رہا، اور جب آپ آزمائش اور مصائب میں ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ للہ آپ مجھے ساتھ رکھیے اور مجھے بھی جنت حاصل کرنے کا ایک موقع دیجیے، مجھے بھی شہادت کے منصب پر فائز ہونے کا ایک موقع دیجیے۔ امام نے جب جناب جان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دیا۔ جناب جان نے اس کے پہلے اور بھی بہت سارے معروضات پیش کیے گئے کہ مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا حسب کم ہے۔ مولا بڑے متاثر ہوئے اور مولا نے کہا کہ نہیں جان، ایسی بات نہیں ہے، جان جاتے ہیں، جان کی پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے۔ اور جب جان زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور آخری وقت نزع کے عالم میں ہیں کہ امام حسین ان کے سرہانے پہنچتے ہیں، امام حسین ان کے سرہانے پہنچتے ہیں اور جناب جان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، اس کو اپنے سیاہ رنگ کا بہت اس کو افسوس تھا، اس کے جسم کے بدبو کا بہت افسوس تھا، اس کے حسب کا بہت اس کو افسوس تھا، بہت احساس تھا اس کو۔ بار الہ اس کے سیاہ چہرے کو نورانی کر دیا، بار الہ اس کے جسم سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کے جسم کو معطر کر دے، بار الہ اس کا حسب کم ہے، اس کو محمد اور آل محمد کے درمیان محشور کر اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ امام کی قدر شناسی ہے غلام کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔